جی جی اذان ہو رہی ہے، میں سمجھ سکتا ہوں. اور یہ لیجیے سر، ایک اور بھی ہے. چلیے سب ہاتھ میں لے لیں. اذان کی آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے کیا؟ تو یہ آواز باہر نہیں جا رہی ہے، یہ مجھے پتا ہے اور مسائل کا علم ہے. اتنے علماء بیٹھے ہیں. اذان میں آج جتنے بیٹھے ہیں سب کو بتا دوں کہ وہاں صرف رکنا ہے جہاں پہ کلمہ شہادتین ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد وہ اوم کریں، نوم کریں، اوم کریں، یہ الگ بات ہے، وہاں نہیں رکنا ہے. تو کچھ چیزیں میں معلوم ہونا چاہیے، ورنہ بے سبب جو ہے کھانے کا مسئلہ ہو تو باورچی بولے، دین کا مسئلہ ہو تو مولوی بولے، مریض کا مسئلہ ہو تو ڈاکٹر بولے. تو ہر انتظام ہر جگہ سے کنٹرول نہیں ہوگا، اس جلوس کا انتظام یہاں سے کنٹرول ہوگا. تو آج یہ چیز بہت سے لوگ میری ان باتوں کو برا مان جاتے ہیں. لیجیے صاحب مجھے کہہ دیا، انہیں کہا نہیں ہے، وہ تو میرے بھائی ہیں، انہیں نہیں کہا ہے، سب سے کہا ہے میں نے یہ کہ یہ ایک مسئلہ ہے دین کا جو آئندہ جان لیں گے تو ہمارے اندر اور کانفیڈنس ہوگا، ہم اور مطمئن ہو کے بیٹھیں گے. بے شک اب میں نے اسٹینڈ اس لیے منگایا تھا کہ کم از کم ایک خطیب کے آنے اور جانے میں یہ 5 کالر مائک کم از کم 2 منٹ لے لیتا، تو میں نے اس کو بھی شارٹ کروایا. یہ میرے آرڈر پر آیا، آن لائن نہیں آیا ہے، یہاں موجود تھا. میں اتنا ضرور ہے کہ آج معلومی میں 25 برس سے میں جلوس میں آ رہا ہوں اور سنڈے دیکھ کے رکھا جاتا ہے، اور سنڈے دیکھ کے رکھا گیا ہے. جب یہ مسجد چھوٹی سی تھی تو مجمع بہت بڑا سا تھا، آج مسجد بہت بڑی ہو گئی ہے لیکن مجمع چھوٹا ہو گیا ہے. جی کچھ چیزیں میں یہ ضرور اپنے دل کی بات کہوں گا. ہو گئی بات مکمل ہو گئی، آگے کروں؟ جزاک اللہ، سلامت رہیں آپ. اس لیے کہ ہم یہاں جمع ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ کیا کہنا ہے اور کیا سننا ہے. آج سب جانتے ہیں، ابھی ہر کوئی یہ بتائے گا، لیکن میں فقط اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم گناہوں کی کثرت کرتے ہیں نا، جب گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ بڑھ جاتا ہے تو دل میں ایک سیاہی پیدا ہوتی ہے. یہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں. اور پھر جب انسان توبہ کی طرف نہیں بڑھتا، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، تو ایک دن اس کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اور اللہ سب سے پہلے جو چیز چھین لیتا ہے اس سے، وہ اہل بیت کی محبت چھین لیتا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ پہلے جو چیز ہاتھ سے جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت، پھر محمد الرسول اللہ، پھر لا الہ الا اللہ. اس سے آپ یہودی سازش کا اندازہ کر لیں کہ انہوں نے کس طرح سے شیعت پر ریسرچ کی ہے. انہوں نے ڈائریکٹ بیت المقدس پہ حملہ نہیں کیا، پہلے بطول کے روضے کو توڑ کر امت مسلمہ کو آزمایا کہ کتنے ہیں جو بول رہے ہیں. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، پہلے آزمایا ہے. یہ کس سازش نے؟ یہودی سازش نے، اسرائیلی سازش نے، امریکی سازش نے. یزید لڑا تھا امام حسین سے، مگر وہ شام میں بیٹھا تھا. شہید کرنے کون آیا؟ شمر آیا. تو آپ کسے قاتل مانتے ہیں؟ کسے قاتل مانتے ہیں؟ شمر کو یا یزید کو؟ بڑا قاتل کون ہے؟ یزید ہے نا. تو اسی طرح چھوٹا قاتل سعودی ہے، اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ساری دنیا تراویح پڑھ کے سو جانے والی ہے اور شیعہ ماتم کر کے جاگا کرتے ہیں. منزل ہے، یہ ہے منزل. لہذا انہیں خطرہ کسی اور سے نہیں ہے، شیعوں سے ہے، کسی سے نہیں ہے. کیونکہ آج کوئی نہیں بول رہا ہے، حتیٰ کہ نعت نبی چھوڑ کر مدح صحابہ کرنے والا طبقہ بھی
اس بات پہ نہیں غمگین ہے کہ ہمارے اصحاب کی قبر توڑی گئی، نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غم جن کے قریب پہنچا ہی نہ ہو انہیں تربت کا غم کیسے ہوگا۔ ابھی میں آ رہا تھا راستے میں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، شورائے کرام ہیں، دانشوران ملت ہیں، سبھی اپنی جگہ پہ، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ میرے سامنے سارے مولا کے عزادار ہیں، جب اکٹھا ہوتے ہیں تو انجمن کہلاتی ہے، انجمن کہتے ہی ہیں ستاروں کی جھرمٹ کو، ہے نا؟ تو یہ عزادار بیٹھے ہیں اور اپنے جذبوں کو تھوڑا سا نہیں، خدا کی قسم سب مدینے جاتے ہیں، سب جاتے ہیں۔ منظر بھائی آپ پوری ٹیم کے ساتھ گئے، علماء کرام گئے، جتنے بھی آج مدینہ جا کر کے آئے ہیں، میرے اس شعر سے خدا کی قسم اگر ان کے جذبے وہی ٹھہرے رہ جائیں تو میں نہیں جانتا کیا ہوگا، لیکن اس شعر کو میں آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آج مدینۃ الرسول اور گنبد خضرا کے قریب مسلمان پہنچتا ہے اور پہنچ کے دیکھتا ہے تو سب نے دیکھا، لیکن کینیڈا کی سرزمین سے افتخار حیدر نے کہا کہ روضے پہ مصطفیٰ کے تھا عشاق کا ہجوم، روضے پہ مصطفیٰ کے تھا عشاق کا ہجوم، میں رو رہا تھا تربت زہرا کے آس پاس۔ اب آپ کے جذبے اگر نہیں جاگے تو مجھے نہیں پتا، یعنی مدینے کو چومنے والے سب ہیں، قبر زہرا پہ رونے والے سب نہیں ہیں، لہذا یہ رونے والوں کے حصے میں آیا ہے۔ اور آپ کو گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اس برس میں اور اپنے جذبے کو بڑھانا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ 25 برس میں ہم کند نہیں ہوئے ہیں، ہر سال سائیکل کر کر کے ہم نے تیغ احتجاج کو اور زیادہ طاقتور بنایا۔ یہ ایسے نہیں، اپنے پورے جذبوں کے ساتھ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہ جلسہ انشاءاللہ تابہ مغرب چلے گا، لیکن ہمارے اس جلسے کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک حصہ یہاں سے آگے بڑھنا ہے اور ایک مقام تک جا کر نعرے بلند کرتے، احتجاج کر کے، مطالبے کر کے ہمیں پھر دوبارہ یہی واپس آنا ہے۔ اور کوئی آج شہزادی کے نام پہ جائے نہیں، یہ وقت نکال کے آیا ہے، آج شہزادی کے نام پہ یہ وقت دینا ہے۔ ہم لوگ جاتے ہیں، کسی کی چہلم ہے، کسی کا فاتحہ ہے، کسی کا کہیں ہے، کوئی کرلا جا رہا ہے، کوئی ممرہ جا رہا ہے، پورا دن چلا جاتا ہے۔ آج تربت زہرا کا سوال ہے، آج ہمیں تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر اپنا احتجاج درج کرانا ہے۔ یہ تعداد جو ہمیں یہاں دکھائی دے رہی ہے بہت بڑی، لیکن یہ ساری کی ساری آج ہمیں سوشل میڈیا نصیب ہے۔ اگر میڈیا بھی ہمیں اگنور کرتا ہے تو ہم دنیا کے کونے کونے تک، یہ ہمارے سارے بھائی جو اپنے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، پوری دنیا بھی سن رہی ہے، آل سعود کا گھرانہ بھی سن رہا ہے، ان کے چمچے بھی سن رہے ہیں، ان کے چاپلوس بھی سن رہے ہیں، ان کے بہی خواہ بھی سن رہے ہیں، اور تب تک یہ احتجاج ہوتا رہے گا جب تک کہ جنت البقیع تعمیر نہیں ہو جاتی۔ یہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا اور انشاءاللہ بہت جلد اب دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے جذبوں کو پوری طرح سے، اب یہ آواز جو مجمع سے آئی ہے وہاں بولنے کا حق ہے، لہذا پوری طرح سے آپ بلند کریں نعرہ۔ ارے آج جنت البقیع کے لیے بیٹھے، یہ اگر ہمیں مزدوری بھی دے دی جائے تو شاید ہم سست بیٹھے ہیں۔ ہاں اب تک آپ، ہاں یہ بہت ضروری ہے، میں بس اپنی بات تمام کر چکا، اب اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے آتا رہوں گا، لیکن صرف اتنی دیر کے لیے جتنی دیر میں یہ ہمارے کالر سے مائک اتر سکتا ہے اتنی ہی دیر کے لیے آؤں گا، زیادہ وقت مجھے نہیں لینا ہے۔ لیکن میرے سارے مقررین کو اس بات کا خیال رہے کہ اپنے پیغام کو پہنچانا ہے، جتنے کم سے کم لفظوں میں پیغام رسانی کر لی جائے اتنا ہی کمال خطابت اور کمال ذاکری ہے، لہذا کم سے کم لفظوں میں ہم اپنی بات کو پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ آج خراج لینے کا نہیں خراج دینے کا دن ہے، لہذا پوری طرح سے اب تک ہم یہاں بیٹھے ہیں،
ظاہر ہے کہ ہمارے درمیان آصف لکھنوی مرحوم ہوا کرتے تھے، اور یقیناً اللہ ان کی روح کو شاد کرے، اور ان کی روح کے لیے ایک صلوات بآواز بلند پڑھنے محمد۔ ہاں ذرا ایک صلوات آپ لوگ جنت البقیع کی تعمیر والی نکالیے۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں۔ آصف لکھنوی نے کہا تھا آپ کے جذبوں کے حوالے ہے، اور آپ انشاءاللہ یہاں سے ابھی اٹھ رہے ہیں فوراً انہی 4 مصروں کے بعد علماء کرام کی قیادت میں ہم پیچھے پیچھے جہاں تک ہماری رہنمائی ہے اور معین جگہ ہے اگلے موڑ تک وہاں تک ہم جائیں گے، اور وہاں سے اپنے احتجاج کو درج کرا کر ہم دوبارہ یہی آئیں گے اور مظلومیت بقی پر ہم گفتار کریں گے، اپنے جذبوں کا اظہار کریں گے، یہاں بیٹھے ہوئے شہزادی کو خراج عقیدت دیں گے، اس لیے کہ ہم ہمیشہ جب بھی کہیں سوگوار بن کے جاتے تھے تو مادر حسین کو حسین ابن علی کی قربانی کی تسلیت دینے جاتے تھے، لیکن آج ہمیں امام حسین کی بارگاہ میں مادر گرامی کی تربت کی تسلیت دینا ہے۔ لہذا تمام عزاداروں کو اس بات کا خیال رہے، اپنے تمام جذبوں کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ آصف لکھنوی نے کہا تھا جنت البقیع کی تعمیر کے لیے، کہا تھا نگرانی امام میں ہوگا یہ نیک کام۔ ایسے نہیں امام والے بیٹھے ہیں، نگرانی امام میں ہوگا یہ نیک کام۔ یہ مصرے کی کیفیت کو محسوس کریں، نگرانی امام میں ہوگا یہ نیک کام، اچھا ہے وقت خواب کی تعبیر کے لیے۔ نگرانی امام میں ہوگا یہ نیک کام۔ ابھی سارے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں، اگر انہیں جنت البقیع بنانے کے لیے دی جائے تو سست مزدور وہاں نہیں لیے جائیں گے، ہے نا؟ اس لیے کہ آپ جب اپنے گھر کے بیگاری کے لیے لاتے ہیں کوئی مزدور، تو جب چھانٹنے جاتے ہیں تو پہلوان ڈھونڈ کے لاتے ہیں جو کام کر سکے، یہی تو کرتے ہیں نا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کام کرنے والا، ہمیں بڑھاپا نہیں دکھانا ہے، جذبہ حبیب ابن مظاہر دکھانا ہے۔ لہذا نگرانی امام میں ہوگا یہ نیک کام، اچھا ہے وقت خواب کی تعبیر کے لیے، اور محشر میں فاطمہ تجھے کر دیں گی سرخرو اس جنت البقیع کی تعمیر کے لیے۔ تو اب آپ اٹھ جائیں انشاءاللہ، اور یہیں سے انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ اب آج ہم کالونی ملاڈ ممبئی جو ہندوستان کا سب سے بڑا معاشی ادبی ثقافتی اور مذہبی شہر ہے، ہمیشہ یہاں سے حق و انصاف کی آوازیں بلند ہوتی رہیں، ہمیشہ ہم ظلم کے خلاف رہے ہیں۔ ہماری پہچان ہر دور میں مظلوم کا ساتھ دینا اور ظلم کے خلاف رہنا ہے، وہ کسی ذات، کسی نسل، کسی مذہب کے ہو۔ جب ہم یہ جذبہ لے کر کے چلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا رسول کیا ہوگا، اور جب رسول ایسا تھا تو اس کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کیا رہی ہوگی۔ مگر آج کے 99 برس پہلے آل سعود نے جس طرح سے جنت البقیع کو تاراج کیا، اسے مسمار کیا، اسے ڈھایا، تب سے آج تک ساری دنیا خاموش ہو چکی ہے، مگر ہماری آوازیں بلند ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ جب تک جنت البقیع تعمیر نہیں ہو جاتی تب تک ہمارا یہ احتجاج، یہ پروٹیسٹ جاری رہے گا۔ پچھلے 25 برسوں سے ہماری ایک نسل گزر گئی ہے یہ احتجاج کرتے ہوئے، ہم نسل در نسل دے دیں گے، لیکن جب تک بی بی کا روضہ تعمیر نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہی آواز آج مالونی کے تمام سیاسی، سماجی، ثقافتی، ادبی تمام شعبہ حیات کے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، علماء کرام کی بڑی تعداد، یہاں کے امام جمعہ جناب مولانا اشرف امام صاحب قبلہ، جناب ڈاکٹر سید فخر الحسن رضوی صاحب، جناب انور حسین صاحب، جناب افتخار ملا صاحب، دیگر عمائدین، ہمارے مہدی جونپوری صاحب، ہمارے مہدی ہلوری صاحب، ہمارے مولانا اسد صاحب، مولانا شایع، بہت بڑی تعداد ہمارے ساتھ سینکڑوں علماء کی ہے جو یہاں سے وہاں تک بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم آج یہ احتجاج درج کرنے آئے ہیں کہ جلد سے جلد 100 سال پورے آنے کو آئے، اور ساری دنیا اس لیے چپ بیٹھ گئی کہ ساری دنیا خلافت کے زیر اثر تھی، ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ ہم ولایت کے زیر اثر ہیں، لہذا ہم ولایت کے زیر اثر ہیں۔
اور جب معاملہ ولایت کے زیر اثر آئے گا تو انصاف ہوگا ہر مذہب کے ساتھ، ہر رنگ کے ساتھ، ہر نسل کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ آج اس سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو، سعودی ایمبیسی کو، سعودی دوتاواس کو، سعودی کونسلیٹ کو، سعودی نمائندوں کو، سب کو ہم پوری طرح سے باخبر کرتے ہیں، اور اس اعلان کے ساتھ کہ اگر تم اپنے ناجائز باپ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ چین سے سوئے ہوئے ہو تو ہمارا جاگنا تمہاری نیندیں حرام کر دے گا، اور ایک دن ہم بڑھ کر آئیں گے اور آ کر کے جنت البقیہ کو تعمیر کریں گے۔ حضرات مومنین، میں بڑے ہی معذرت کے ساتھ وقت نہیں بڑھا سکتا، وقت میں دامن کو گزر نہیں دے سکتا، بہت نظر ہے اور بڑی تعداد بھی ہے، صرف 5 منٹ تفویض کیا جاتا ہے، اور اپنے احتجاج کو درج کر انشاءاللہ اپنے رب کے مسائل ہوگا۔ وہ کوشش ہماری جو ہے وہ صرف احتجاج درج کرنے کی ہو، اور صرف ہر آنے والی سب خطبہ کو، مقررین کو دستے ادب جوڑ کر، کیونکہ یہ وقت کی تنقید کا سبب بھی ہے کہ سبھی کے بیانات اور احتجاج قلم بند ہوں، اور جو حضرات پیچھے کی جانب ہیں، چونکہ سوشل میڈیا بڑی دور تک آپ کو دیکھ رہا ہے، اس لیے آگے کی جانب کی جگہ کور کر لیں تاکہ آپ کا یہ احتجاج جو ہے وہ دنیا کی اسکرین پہ جو دیکھا جائے وہ یہ لگے کہ آپ پہلوانوں، نوجوانان ملت، صاحبان ولایت، حسینیت کے پروانے، اہل بیت کے چاہنے والے، یہ سارے کے سارے اکٹھا ہیں۔ اس طرح بنا لیں کہ جیسے ستارے اکٹھا ہو جائیں تو کہکشاں بن جائیں، فرش پر اکٹھا ہو جائیں تو انجمن بن جائے۔ تو انجمن بنائیے تھوڑا تھوڑا حضرات، اس کو میں مجلس پڑھ رہا ہوتا تو کبھی نہ کہہ رہا ہوتا، لیکن اس کو حیدری سلامت رہے۔ کیا کہنا، تو اس لیے لازم ہے کربلا عشق الہی کی نماز آخر، کربلا عشق الہی کی نماز آخر، اور اس طرز عبادت کی اذاں ہے زہرا۔ یہ علامہ فیروز حیدر عابدی بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے دانشور تھے، بہت بڑے ادیب تھے۔ یہ ان کے 4 مصرے جو انہوں نے آج کے تقریباً انہی ایام فاطمیہ میں مجھے بمبئی میں خود ملاقات کے لیے طلب کر کے سنایا تھا، اور آج بھی میرے ذہن میں وہ محفوظ ہے۔ تمام خراج دینے والوں کی یہ شعر آپ سب کی طرف سے حسینیت کے عزم کو سلام کرتے ہوئے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جذبوں میں اس وقت لہو کہاں تک میرے ساتھ اچھلتا ہے کہ کربلا عشق الہی کی نماز آخر اور اس طرز عبادت کی اذاں ہے زہرا۔ تو عزم محکم، سر تسلیم جھکا قدموں پر، اوج انسان تیرے شبیر کی ماں ہے زہرا۔ یا علی، یہ ہے منزل۔ لہذا ہمارے پاس قبر میں علی ہیں، محشر میں فاطمہ ہیں، دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ آئیے حضرات، میں گزارش کروں میں اس کے بعد خود بھی بہت صرف 1 منٹ لیا کروں گا، اور انشاءاللہ اب ترتیب ایسی ہے نا کہ یہاں اس وقت ہم اپنی نظامت میں یہ دیکھیں گے کہ کسی کب آواز دیں، تو وہ بات ہے، اگر ایسا ہے تو پھر اس کی ضرورت بھی نہیں، ہاں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو میں معافی معذرت کے ساتھ گزارش گزار ہوں، کیونکہ اشارہ کیا گیا مجھے مولانا کی طرف، آپ بولنا چاہیں تو آپ بولیں جو چاہیں، اس کے بعد اس کی نظامت کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ جس کے ہاتھ یہ مائک آئے انشاءاللہ وہی بہت خوب مولانا نے اور بہت ہی ٹیکنیکل انداز سے نوجوانوں کو اپنی جانب راغب کیا، لیکن جب مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ وہ 3 بار مرا تو میں یہ نیچے بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ 3 کے لیے 3 بار مرا، تو اس لیے جو ہے، اور جو 12 کو مانتا ہے وہ مرتا ہی نہیں۔ اب پتہ نہیں آپ کیا سن گئے، ہے نا، ہر چہلوں کی مجلس میں سنتے ہیں ماتا شہیدہ، ماتا شہیدہ، تو جو 12 کو مانتا ہے
وہ مرتا ہی نہیں۔ بہرحال مولانا نے ظہور امام کی خبر دی ہے اور دل تڑپ کے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب ہم احتجاج کرتے کرتے بے بس ہو جاتے ہیں تو والی غیبت کو ہی پکارتے ہیں، مگر پکارنے میں ہمارا عمل شامل ہونا چاہیے۔ شہزادہ گلریز نے کہا تھا اس نور کی آمد بھی بڑی دھوم سے ہوگی، اس نور کی آمد بھی بڑی دھوم سے ہوگی، کم ظرف جو ہوں گی تو پگھل جائیں گی آنکھیں۔ اب کیا آپ آنکھیں دکھا رہے ہیں مجھے؟ اس نور کی آمد بھی بڑی دھوم سے ہوگی، کم ظرف جو ہوں گی تو پگھل جائیں گی آنکھیں، تو اشکے غم شبیر سے آنکھوں کو بھگو لو ورنہ اسے دیکھو گے تو جل جائیں گی آنکھیں، ورنہ اسے دیکھو گے تو جل جائیں گی آنکھیں۔ حضرات گرامی قدر، ہماری مقررین محترم کی فہرست تمام ہوئی۔ جو ہمارے مقررین تشریف لائے، آج اس جلوس کمیٹی کی طرف سے، بانیان کی طرف سے، اور جو دیگر علماء کرام اپنی قیادت جنہوں نے پیش کی، ہمارے ساتھ شریک ہوئے، ان تمام علماء کرام کا ہم آج انتظامیہ کی جانب سے بہت ہی ممنون ہیں، مشکور ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بار سب اپنی جگہوں پہ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر کے نعرے بلند کریں گے مکمل طور پر پورے جذبوں کے ساتھ، تاکہ آپ کے ابھی آئے نہیں؟ ہاں، تو یہ آخری تقریر چونکہ وہ تھے نہیں، میں تھوڑی سی معافی اور چاہتا ہوں، جس نے 25 برسوں سے مسلسل آپ کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر اس کو کیا، جلوس کو برآمد کیا ہے۔ میں اس وقت آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، میں نعرے بلند کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، تو جب کھڑے ہوئے ہیں تو نعرے لگا کے بیٹھے، تاکہ یہ ہماری پوری میڈیا برادری جو اس وقت آپ کو کور کر رہی ہے وہ پوری طرح سے آپ کی طرف متوجہ ہو سکے۔ جنت البقیع، جنت البقیع۔ حضرات آئیے، حضرات جب تک کے لیے میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب مہدی جونپوری صاحب سے آپ انہیں سماعت کریں تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ حضرات، چونکہ ہر ایک جلسے کی ایک تہذیب ہوتی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کا انجام ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمیں فریم میں فرما بنا کے دیا گیا ہے، جس تہذیب کی ہمیں پاسداری کرنا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں تہذیبوں کی حفاظت میں بھی آگے بڑھنا پڑتا ہے، تاکہ یہ ہماری تہذیب موروثی پامال نہ ہونے پائے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ نعرہ بلند کیجئے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرات گرامی قدر، جناب مہدی جونپوری صاحب اشعار پیش کریں گے، اس کے بعد محترم انور صاحب، اور اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر فخر الرضوی صاحب جو ابھی پولیس اسٹیشن ہو کر کے میمورنڈم دے کر کے آئے ہیں۔ یہ ایک لمحے کے لیے جو یہ مسلسل تسبیح ذکر چل رہی تھی، وہ جو الجھی، اس کا سبب یہی تھا۔ جناب مہدی جونپوری صاحب اور ایک بلند ترین صلوات کے ساتھ جنت البقیع کو دل میں بسا کر آواز بلند کریں، بر محمد وآل محمد صلوات۔ جناب مہدی جونپوری صاحب پرجوش جو انداز میں آپ کے جذبوں کو بیدار کر رہے تھے، ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا۔ ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور جز میرا علی اوروں کا میدان فضائل ویران تھا، ویران ہے، ویران رہے گا۔ جز میرا علی اوروں کا میدان فضائل ویران تھا، ویران ہے، ویران رہے گا۔ تو ظاہر ہے، لیکن آج یہ ضرور کہہ دوں کہ رسول اللہ کی بزم میں سارے صحابی سب کا تعلق عرب سے تھا، لیکن ایک اکیلا سلمان تھا جس کا تعلق ایران سے تھا، اسے سلمان فارسی کہتے ہیں۔ اسی دور میں ولایت کی بیعت کر کے سلمان نے کہہ دیا تھا، ایران تھا، ایران ہے، ایران رہے گا۔
آئیے حضرات، اسی کے ساتھ میں گزارش کروں ہمارے محترم انور بھائی سے، جو ہماری مالونی کی سرزمین پر بہترین سوشل ورکر ہیں، سیاسی رہنما بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مذہبی امور میں پیش ہوتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں، حالانکہ یہ سیاسی لوگ جانتے ہیں کہ مجھے کئی منٹ بولنا ہے، اس لیے ماشاءاللہ ہمارے یہ سیاسی ساتھی بھی رہے ہیں، اور یہاں ضرورت سیاست کی بھی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں ان کی کیا ضرورت، احتجاجی جلسہ ہے تو فضول عوام سے نہیں دیکھا جائے گا. تو اس لیے ہمارے انور بھائی ہمیشہ ماشاءاللہ آپ حضرات ایک نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں. مکمل گورنمنٹ انتظامیہ سب کی پذیرائی بھی کی. آنے والے ہمارے جنت البقیع چینل جو پورے سال محنت کرتا ہے، منظر بھائی ان کے بچے، اسی طرح زین العباد 72 جو پورے بمبئی کو اپنے دوست پہ رکھتا ہے، ہمارا ممبئی عزاداری، اسی طرح ہمارا بھیونڈی عزاداری لائیو، یہ سارے چینل یہاں موجود ہیں، اور ان کے ذریعے سے نہ جانے اور کتنے چینل، ایک چینل اور بھی ہے جسے چینل حیدری کا نام دیا گیا ہے، یہ سارے یہاں موجود ہیں. ہم سب کے لیے خاص طور پر آج کمرے ملت ڈاکٹر پروفیسر رضوی صاحب اور اس کا پوری جلسے کی انتظامیہ جتنے بھی شریک ہیں، شہزادی، سب کو اجر دیں. ظاہر ہے کہ اب ہم تھوڑا سا سماج کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر سید فخر الحسن رضوی صاحب کا کردار سیاست اور سماج کے درمیان ایک پل کا رہا ہے، اور ہمیشہ مذہبی کاموں میں ہر مقام پر ہم بمبئی کے جن گوشوں میں پہنچ کر شرکت نہیں کر پاتے، جب وہاں نگاہ کرتے ہیں تو ڈاکٹر فخر الحسن رضوی وہاں بھی رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. ظاہر ہے کہ ملت کو ایسے جذبوں کی ضرورت ہے. شہزادی کی جنت البقیع سروں کی بھیڑ نہیں، جذبوں کی بھیڑ چاہتی ہے. جب یہ جذبے اٹھیں گے، سر تو بہت سارے بیٹھیں گے، لیکن نہ جانے کتنے سر ہیں جو کھوپڑی بن کے رہ جاتے ہیں. جو اس ولی آبادی نے کہا، جا کورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کدھر ہے وہ تیرا شان حکومت. کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور، آج کہاں ہے؟ ایک آسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ ایک آسے سر کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور، آج کہاں ہے؟ ایک آسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ اسی طرح تلیا مسان کی کھوپڑی بن کر ایک دن آل سعود کی کھوپڑیاں بھی اڑیں گی، جس کے لیے ابھی انور بھائی نے ہندوستان کی مثال دی ہے. ہم نے ہمیشہ ہندوستان کی مثال پوری کائنات میں دی ہے. اس لیے دی ہے کہ فیصل جو بادشاہ تھا قاتل اصول کا، فیصل جو بادشاہ تھا قاتل اصول کا، پھولوں کے راستوں میں تھا کانٹا قبول کا، دشمن تھا وہ رسول کا، آل رسول کا. پوچھو کہ کیوں گرا دیا روزہ بطول کا؟ اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں. ابھی بھی سارے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں، مل کے سارے بقی، ارے ہاتھ اٹھا دیں. ہاں سلامت رہے، تعمیر. بس حضرات گفتگو ہو چکی. اب ہم آخر میں اپنے اس جلوس کے ہمیشہ کے علماء کرام کو ساتھ رکھ کر، جن کی قیادت میں عوام اور علماء کو جوڑنے کا کام ہر سال جو کرتے ہیں، ہم سب کے چہیتے لاڈلے فخر ملت الحاج ڈاکٹر سید فخر الحسن رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے برنامے سے آپ کو آگاہ کریں. آپ حضرات جنت البقیع کی تعمیر کے لیے بیٹھے ہیں، لہذا صلواتوں کی گونج کم نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی برکت شامل ہوتی ہے. پر محمد والے محمد صلوات. یہ ہماری آخری تقریب. فقط آپ سے میں اتنا کہوں گا کہ ہم اگر کہیں شام کو گھر واپس آتے ہوں، جب صبح گئے تھے عمارت باقی تھی، لیکن جب شام کو گھر پلٹ کے آئیں اور گھر کی عمارت رہ جائے، گھر کے بچے اجڑے ہوئے بیٹھے تو اس کیفیت کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ رسول کی گنبد خضرا کے سامنے ایک بیٹی اجڑی ہوئی قبر لیے بقیع میں
آج بھی اپنے 4 بچوں کے ساتھ لے گی. یہ ہے آیت اللہ ولید خراسانی نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ جب بیوی کا پہلو شکستہ ہوا ہے اور بیوی گری ہے تو ایک صدا دی تھی یا مہدی. اپنے مہدی کو بلایا تھا. مجھے نہیں پتا کہ اس زمانے میں مہدی کو کیوں بلا رہی تھی. شاید یہی بتانا چاہتی تھی میرے لال آج پہلو شکستہ ہوا ہے, تجھے اس لیے پکارا ہے کہ بابا کے روزے کے سامنے میری قبر کو مسمار کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پہلو بھی شکستہ ہے تو وقت بھی شکستہ. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وإياهم منقلب ينقلبون. اسی کے ساتھ میں محترم ملا افتخار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ زیارت پیش کریں. آپ حضرات مدرک کی زیارت کریں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم وعلی جدک وابیک, السلام علیکم وعلی امک وابیک, السلام علیکم جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا قریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکم یا شد الشموس, السلام علیکم یا انیس النفوس, السلام علیکم یا مقیش الشیط والزوال فی یوم الجزاء, السلام علیکم سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان, الامان الامان الامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم یا امام التوجان, السلام علیکم یا مظہر الایمان, السلام علیکم یا شریف القرآن, السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسأل اللہ تعالی مطلق ظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد